بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ بات طے شدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیندار کو ہی کامیاب کرتے ہیں. بے دین ہمیشہ ناکام ہوتا ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ کا فیصلہ بدلتا نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیں. دیندار ہوگا، مال ہے یا نہیں ہے، اس کا تعلق دین سے نہیں ہے کہ مالدار ہے تو کامیاب، مال نہیں ہے تو ناکام. یہ نہیں ہے. دیندار ہے تو کامیاب اور بے دین ہے تو ناکام. دنیا کی زندگی بہت مختصر بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے. اس میں اللہ تعالیٰ نے احکامات دے دیے کہ نماز پڑھو، قرآن پڑھو، ذکر کرو، اللہ کے احکامات کو پورا کرو، معاملات صحیح رکھو، معاشرہ صحیح رکھو. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دعوت اور تبلیغ ایک دروازہ ہے گھر میں دینداری آنے کا، کہ دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے آدمی کے گھر میں دینداری آ جاتی ہے، لیکن معاملات اور معاشرت کی خرابی کی وجہ سے یہی دینداری دوسرے دروازے سے نکل جاتی ہے. کیسے فرماتے ہیں؟ اس لیے 5 شعبے ہیں. ان شعبوں کو آدمی کو اپنی زندگی میں لانا ضروری ہے، ورنہ حشر کے میدان میں پوچھا جائے گا. ایمانیات والی لائن ٹھیک ہو، عبادات والی لائن ٹھیک ہو، اخلاقیات والی لائن ٹھیک ہو، معاملات والی لائن ٹھیک ہو، معاشرت والی لائن ٹھیک ہو. یہ بہت ضروری ہے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے شاگرد ہوتے تھے. تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ لمبے لمبے سفر کرتے تھے اپنے تصنیف تعلیم کے سلسلے میں بھی اور دین کی جد و جہد کے سلسلے میں بھی. تو علماء نے لکھا ہے کہ شام میں ایک جگہ تھی، وہاں عبداللہ بن مبارک پڑاؤ ڈالتے تھے 10 دن، 1 ہفتہ. پھر قرب جوار سے لوگ آ کے لے جاتے تھے اور ان سے بیان کرواتے تھے، یا لوگ خود ان کے پاس ملنے آتے تھے. سال میں 1 دن ان کا یہ ہوتا تھا، 1 دن یا 2 دن شام میں ایک علاقہ تھا، ان کا شاگرد تھا، وہ اس کے لیے قیام کرتے تھے. وہاں بیٹھ کر اپنا تصنیف تعلیم کا بھی کام کرتے تھے. 10 دن سے کا لوگ آتے تھے، پوچھتے تھے مسائل وغیرہ. ایک مجلس رہتی تھی. تو اپنے کسی شاگرد جیسے انہوں نے قلم دی. ان کی قلم خراب ہو گئی، کوئی معاملہ ہوا اور وہ قلم سے اپنا کام کرتے رہے. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس شاگرد کو قلم دینا بھول گئے. اس قلم کو لے کر وہ مکہ پہنچ گئے. شام سے جو ہے جارڈن آئے، جارڈن سے تبوک گئے، تبوک سے معلّہ آئے، لیلا مجنون کا گاؤں، وہاں سے مدائن صالح آئے، وہاں سے خیبر آئے، خیبر سے مدینہ آئے، مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے. قلم ان کے ساتھ. یہ بڑے پریشان، دن میں اس کو دینا بھول گیا. حالانکہ شاگرد تھا، وہی ان کا میزبان ہوتا تھا. ظاہری بات ہے کہ جو میزبان ہوتا ہے وہ بہت اخرب ترین آدمی ہوتا ہے. اور اچھا وہ کام کرتے رہے اسی قلم سے، تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن
دوسرے رخ سے وہ چلتے چلتے خراسان پہنچ گئے، قلم دینا بھول گئے، پہلے سوچ رہے تھے کہ واپسی میں چلتے ہوئے دے دوں گا، بھول گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے یاد آیا تقریباً 1800 کلومیٹر میں نے حساب لگایا کہ خراسان سے ان کے شاگرد کا جو مکان تھا وہ 1800 کلومیٹر دور تھا۔ وہ اپنے گھر پر نہیں گئے عبداللہ بن مبارک، اسی قلم کو لے کر واپس سفر کیا، اور واپس سفر کر کے شاگرد کو قلم کیا، اور اس کے بعد واپس خراسان آئے۔ 3600 کلومیٹر کا سفر انہوں نے صرف قلم دینے کے لیے کیا۔ شاگرد نے کہا کہ حضرت میری طرف سے فرمان نہ بھائی، تو نے مجھے یہ ہدیہ نہیں دیا تھا، بھول کے لے گیا تھا، سفر میں تو میں استعمال کرتا رہا، چلو اس کی گنجائش ہے، میں اس کا مالک نہیں ہوں، ورنہ اس قلم کی وجہ سے حشر کے میدان میں پتہ نہیں کتنی مقبول نمازیں مجھے دینی پڑتی۔ یہ عبداللہ بن مبارک نے کہا یہ جو بڑے بنے ہیں وہ ایک تقریر سے نہیں بنے، خالی چودھری بننے سے تو بڑا نہیں بنتا، وہ اندر کی صفات کی وجہ سے بڑا بنتا ہے۔ تو آج تک عبداللہ بن مبارک زندہ ہے، اگرچہ وہ چلے گئے، ان کی کتابیں زندہ ہیں، ان کے قول زندہ ہیں، ان کی محنتیں زندہ ہیں۔ کیوں؟ وہ تقویٰ تھا۔ اس لیے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگی جائے، 2 دعائیں مانگو اللہ سے، اے اللہ ہمیں تقوی کا لباس پہنا، اور دوسری دعا کہ اللہ تو ہمیں قلب سلیم عطا فرما۔ یہ دونوں چیزیں قرآن کی۔ قلب سلیم کا مطلب ہے بے عیب دل، قلب سلیم کا مطلب یہ ہے کہ اس دل میں کوئی عیب نہیں ہوتا، صاف شفاف ہوتا ہے اور تقوی کا لباس ہوتا ہے، پھر اس آدمی کو لے کر اللہ چلتا ہے، اس کی محنت کو اللہ قبول کرتا ہے۔ اس لیے یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ کلیئر رکھے آدمی۔ دوسری بات آج کل میں اپنے بیانوں میں عام طور سے کہتا ہوں، اپنی سوچ اچھی رکھو، اچھی سوچ اچھے اثرات، بری سوچ برے اثرات مرتب ہوں گے۔ جتنی سوچ اچھی ہوگی اتنا ماحول اچھا بنے گا، اور یہ بھی ذہن میں رکھنا ہماری سوچ جو ہے وہ بھی ریکارڈ ہو رہی ہے۔ جیسے جملہ میں بولتا ہوں یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، نہیں، ہم جو سوچتے ہیں وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے۔ وہاں تم نے کیا سوچا، کیوں سوچا، پکڑ ہو نہ ہو یہ الگ مسئلہ ہے، ہمارے خیالات بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ سوچیں میں ریکارڈ ہوتی ہیں وہاں پر، اس لیے اچھی سوچ رکھو، اچھی سوچ رکھو گے تو اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے، کہتے تھے کہ بیٹا میں جہاں پر بھی جاتا ہوں سوچتا رہتا ہوں کیا بات کہوں جس سے لوگوں کو دین کا فائدہ ہو، کیسے سمجھاؤں۔ میں بچہ بھی داخل ہو رہا تھا تو میں نے میرے بچوں سے کہا، یہی صحن میں بیٹھ کر دادا ابا نے مجھے آج سے کئی سال پہلے کہا تھا کہ بیٹا انہیں جنت میں جانا ہے، یہی صحن ہے۔ میں نے کہا جانا ہے، بولے ہر فرض نماز کے بعد آدمی کرسی پڑھ لیا کر، مرتے ہی سیدھا جنت میں جائے گا۔ یہ سمجھانے کی ترتیب تھی ان کی، اب تک یہ باتیں یاد ہیں۔ اس لیے سوچ اچھی رکھو۔ حضرت خدیجہ کی سوچ بہت اچھی تھی، مالدار عورت تھی، بہت پیغامات آتے تھے، لیکن وہ کہتی تھی کہ نہیں اے اللہ، اگرچہ اسلام آیا نہیں تھا، اسلام تو بہت بعد میں آیا، لیکن سوچ کہتی تھی میری سوچ بہت اچھی اور گہری اور وسیع تھی۔ اس سوچ کے بدلے میں اللہ نے مجھے حضور دیے کہ میری سوچ اچھی کہ اللہ نے مجھے نبی دے دیا۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ میاں خدیجہ ہے، مالدار ہے، کیا نہیں، کچھ نہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتی بھی نہیں، یہ نہیں کہ جیسے کوئی قریبی تعلق ہو۔ جو قریش ہیں، خالد بن ولید کا قبیلہ بنی مخزوم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ یہ قریش، یہ دوسرا قبیلہ، حضرت خدیجہ کا الگ قبیلہ۔ مکہ مکرمہ یہ قریشی رہتے تھے، لیکن یہ کہ کوئی جانا پہچانا، کوئی آنا جانا نہیں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اچھی سوچ رکھو گے تو اللہ کی طرف سے تمہاری اچھی رہبری ہوگی، اور بری سوچ رکھو گے تو وہ آدمی دھتکار دیا جائے گا۔ حضرت خدیجہ کہتی تھی میں ہمیشہ سوچا کرتی تھی مجھے شوہر کی ضرورت ہے،
لیکن میں شریف ہوں، شریفہ ہوں اور خاندانی عورت ہوں، مال میرے پاس بہت ہے، میں کسی ایسے کے ساتھ نکاح کروں تو میں بیت اللہ کی طرف دیکھ کر، بیت اللہ جو ہے ہر زمانے میں مقبول رہا ہے، میں دعا کرتی رہتی ہوں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 23 سال کی ہوئی، 24 سال کی ہوئی تو عبد المطلب نے ابو طالب اور ان کی بیوی فاطمہ اسدیہ، یہ دونوں کو نے حضور کو بلایا اور حضور کو بلا کر یہ کہا کہ بیٹا محمد اب آپ کی عمر 23 سال کی ہوگی، 24 سال کی ہوگی، کوئی دھندا کرو، کچھ کاروبار کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ اسدیہ کا تذکرہ اپنی مجلس میں بہت کرتے ہیں۔ ایک تو ام ایمن کا تذکرہ بہت کرتے ہیں، ایک حضرت خدیجہ کا تذکرہ بہت کرتے ہیں، اور ایک حضرت حلیمہ کا تذکرہ بہت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ فاطمہ اسدیہ کا تذکرہ بہت کرتے ہیں۔ یہ ابو طالب کی بیوی، حضرت علی کی والدہ اور حضرت فاطمہ کی ساتھ، یہ فاطمہ اسدیہ، حضور اس کا تذکرہ بہت کرتے تھے کہ بچپن کے اندر جب آپ کی عمر 8 سال کی ہوگی عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ فاطمہ اسدیہ لے کر آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پر، مجھے نہلایا، میرے کپڑے دھلائے، اپنے بچوں کو کھانا بعد میں دیتی تھی، مجھے پہلے دیتی تھی، اور وہ دیتے تھے حضور۔ آخر تک یہ مسلمان نہیں ہوئی۔ ابو طالب کا جب انتقال ہو گیا، اب شوہر تو چلا گیا، پھر فاطمہ اسدیہ مسلمان ہوئی۔ جب وہ مسلمان ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی تھی کہ چلو چچا تو مسلمان نہیں ہوا لیکن چچی تو مسلمان ہو گئی۔ حضور کبھی کبھی ان کے گھر پر جا کے سوتے تھے مدینہ منورہ میں، تو مائیں پوچھتی تھی بھی آج تو میمونہ کی باری ہے، آج تو عائشہ کی باری ہے، فرمایا نہیں آج فاطمہ کے یہاں سوؤں گا۔ تو پوچھتے تھے کیوں؟ فرمایا کہ مجھے اپنا پرانا زمانہ یاد آ جاتا ہے، بچپن یاد آتا ہے۔ جب فاطمہ اسدیہ کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے، حضرت عمر کو بلایا، حضرت خالد کو بلایا اور بلا کر کہا کہ فاطمہ کی قبر دگنی بنانا، چوڑی، ایک آدمی کی قبر نہیں، عورت تو ایک ہے، انتقال ہوا ہے، لیکن قبر 2 کی بنانا۔ صحابہ کی ہمت نہیں ہوئی پوچھنے کی، 2 کی قبر بنانے کا کیوں کہہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن چونکہ حکم تھا چنانچہ 2 کی قبر بنائی، چوڑی لمبی، جیسے دم مردے رکھنے ہوں، دم اور ہم رکھنے ہوں۔ اور پھر حضور نے اپنا لباس دیا، چلو میرے لباس میں کفن کفنا اس کو۔ اور جب جنازہ لایا گیا بقیع میں تو فاطمہ اسدیہ کو رکھا، تو حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتر کر وہاں سو گئے۔ ہماری شریعت میں ایک عورت ہے کہ جس کے ساتھ حضور قبر میں سوئے ہوں، اور حضور وہاں لے کے سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ انتقال کسی کی جنازے میں تو پورا مجمع جمع ہوتا ہے نا، تو تنہائی میں دفن نہیں کرتے، سارا مدینہ جمع ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے لیٹے دعا کرتے رہے ہاتھ اٹھا کر، پھر جو ہے صحابہ سے کہا کہ لوگ مجھے باہر نکالو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر نکالا۔ صحابہ نے پوچھا کہ حضرت آپ نے یہ کیوں کیا؟ تو آپ نے 2 باتیں فرمائی۔ جب صحابہ نے پوچھا تو اس پر یہ فرمایا کہ اس عورت کو میں نے کپڑا اپنے اس لیے دیا تاکہ جنت کا سندس لباس اللہ اس کو پہنائے، اور میں اس کی قبر میں اس لیے لیٹا تاکہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے، اور تیسری بات یہ کہ اس کی سوچ بہت اونچی تھی، صاف ستھری سوچ تھی، اور اس نے میری خدمت علی سے بھی زیادہ کی۔ ابو طالب کے 4 لڑکے تھے، 2 مسلمان تھے، 2 غیر مسلم۔ فرمایا کہ سب سے کھانا آتا تو میرے لیے رکھتی، یہ فاطمہ اسدیہ، یہی فاطمہ اسدیہ نے حضور سے کہا 24 سال کی عمر تھی، حضرت کو دھندا بندہ کرو۔ آپ جو فرمایا دھندا کرنا تو آتا ہی نہیں مجھے، میں کیا دھندا کروں؟ فرمایا جاؤ خدیجہ کے پاس، مال لوگ جو ہے مال لیتے ہیں، اس سے جاتے ہیں شام۔ اچھا کہاں ہے مکان؟ فلاں جگہ۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے فقیرے کا پیالہ لے کر کھڑے ہو گئے۔ میں اس قصے تو بڑے لمبے ہیں، میں مختصر انداز کر رہا ہوں۔ اچھی سوچ ہوگی، اچھے اثرات مرتب ہوں گے، اور وہی اللہ اسباب بنائے۔ اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ کلیئر کرو۔ وما تفعلوا من خیر
یعلمہ اللہ، اب کوئی بھی خیر کا کام کرو گے اللہ جانتا ہے. وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، کوئی بھی خیر کا کام کرو اللہ جانتا ہے، اب معاملہ اس کے ساتھ کرو. شاباشی لینی ہے تو لوگوں سے شاباشی کا انتظار مت کرو. آدمی کو شوق ہوتا ہے مجھے شاباشی دے، مجھے بہوا کہ، لوگوں سے انتظار مت کرو. آپ اب اللہ سے شاباشی دو. اللہ سے شاباشی لوگے وہ برقرار رہے گی، لوگوں کی شاباشی وہ وقتی رہے گی. 2 منٹ تعریف کریں گے، دوسرے دن کے بعد ان کا مزاج بدل جائے گا. یہ نہیں اللہ سے شاباشی دو. تو حضور کھڑے ہو گئے جا کر فقیر کا پیالہ لے کر. حضرت خدیجہ نے دیکھا بیٹھی ہوئی تھی. یہ لڑکا کون ہے؟ نفیسہ تھی، اس کی خاص سیکرٹری ہے حضرت خدیجہ. اس سے کہا نفیسہ ایک آدمی ایک لڑکا آیا ہے وہاں پیچھے کھڑا ہے، وہ کون ہے؟ چنانچہ نفیسہ جو تھی وہ گئی، جا کر تحقیق کی تو آپ نے فرمایا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب قریشی ہے. آ کر کہا خدیجہ سے، فرمایا بولا 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 میرے خواب کی تعبیر اس میں ہے، میری سوچ کی تعبیر اس میں ہے، میں جو سوچ رہی ہوں وہ تعبیر اس میں. حضور کو بٹھایا، کہاں رہتے ہیں؟ ابو طالب کے یہاں. اچھا فاطمہ اسدیہ یہ معروف عورت تھی، فاطمہ اسدیہ کیا؟ فاطمہ اسدیہ کیا؟ اچھا کیوں آئے ہو؟ فرمایا ابھی دھندا بندہ کروں میں بھی کچھ پیسے مل جائیں. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے، بٹھا دیا اور بٹھا کر نفیسہ کے کان میں کہا اس لڑکے کی تحقیق کرو. اچھی سوچ، اچھے اثرات، یہ میرا یہ سبق یاد رکھنا. اچھی سوچ ہوگی، اچھے اثرات ضرور اللہ مرتب کرے گا. اور اگر اچھی سوچ نہ ہوئی، گندی سوچیں ہوئی تو گندا ماحول بنے گا. ہمیں اچھا ماحول بنانا ہے، گھر میں بھی اچھا ماحول بنانا ہے، باہر بھی اچھا ماحول بنانا ہے. چنانچہ نفیسہ گئی اور نفیسہ نے جاتی ہی جو ہے 15 منٹ میں آدھے گھنٹے میں چھوٹا سا مکہ تھا تحقیق کر کے آ گئی. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عورتوں نے قوم جا سے جب آدمیوں نے یونس قوم جا سے اور تحقیق کری اور کے تو پوری تحقیق کری لگ فوراً جو ہے تحقیق کر کے لائی. اب حضرت خدیجہ نے بات کرنی شروع کی، مال دیا، اکرام کیا، عزت کی، بھیجا، اپنے غلام ربا کو بھی بھیجا. یہ سارے قصے معروف مشہور ہے. راستے میں جناتوں کے قصے ہوئے، سارے کے سارے ہوئے. واپس جب آئے سارا معلوم ہوا تو حضرت خدیجہ نے خود نے اپنا نکاح کا پیغام رکھا. محمد کیا رائے ہے؟ آپ جوان ہو، اگر آپ کا ارادہ ہو تو میرے ساتھ نکاح ہو جائے. آپ تو کما رہے تھے، تو کمارا آدمی ایک حیا محسوس کرتا ہے، شرم محسوس کرتا ہے، تو ایک دم سرخ ہو اور جو آنکھیں نیچی کر لی. کیا جواب دوں، کیا جواب دوں، کیا جواب دوں. پھر خدیجہ نے کہا بھائی تمہاری کیا رائے ہے اگر میرے ساتھ نکاح ہو جائے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جگہ جملے میں جواب دیا بھائی نکاح اور شادی کا معاملہ یہ گھریلو معاملات ہوتے ہیں، تو اس میں تو میں میری چچی سے مشورہ کروں، میرے چچا سے مشورہ کروں، جن کے ماتحت میں ہوں، جن کے تحویل میں ہوں، میں وہی رہتا ہوں. ہاں ہاں جاؤ مشورہ کرو. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ چکے. خدیجہ نے مال بھی بہت دے دیا، جو نفع تھا وہ نفع بھی حضور کو دے دیا. حضرت خدیجہ کا جو نفع تھا وہ بھی دے دیا اور جو موڑی تھی وہ موڑی بھی دے دی، تو مال بہت آ گیا. اور چوتھی خوشخبری یہ آئی کہ خدیجہ نے خود نے نکاح کا پیغام رکھا. آپ فرماتے تھے گھر سے جو باہر نکلا میں اپنے گھر کا راستہ ہی بھول گیا. کہاں جاؤں، پتہ نہیں چچا کا مکان کہاں ہے. سفر کر کے آئے تھے، کھڑا کھڑا سوچتا رہا. مدینہ منورہ میں ہم ہوتے ہیں تو ہمارے پروگرام ہوتے ہیں وہاں، تو عرب لوگ جو ہے ہم ان سے معاہدہ کرتے ہیں تمہارے یہاں کھانا نہیں کھائیں گے، تمہاری صرف 3 کھجوریں کھائیں گے، زمزم کا پانی پئیں گے، اور تمہارا کام یہ ہے کہ ہمیں حرم تک چھوڑ، بس اتنا کام ہے. وہ عرب ہمیں حرم تک چھوڑنے کے لیے جب چلتا ہے تو وہ احد کی طرف لے جاتا ہے. ارے بھائی مسجد نبوی یہاں ہے اور تم مجھے احد کی طرف لے جا رہا. ارے مولانا آپ کو دیکھ کر میں رستہ ہی بھول گیا. تو حضور صاحب تو خوشی کو مارے رستہ ہی بھول گئے. ہاں چچا کا مکان وہاں گئے. وہاں جا کر جو ابو طالب فاطمہ اسدیہ سے بیٹھے ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سارا قصہ سنا ہے. یہ میرا نفع
خدیجہ نے اپنا نفع بھی دے دیا، موڑی بھی دے دی، اور چچا ایک خوشخبری یہ ہے، چچا چچی دونوں بیٹھے ہوئے تھے، ایک خوشخبری یہ ہے کہ اس نے نکاح کا پیغام بھی رکھا میرے ساتھ۔ ابو طالب نے کہا کیا کہہ رہا محمد؟ نے کہا خدیجہ نے اپنے ساتھ میرے نکاح کا پیغام رکھا۔ ابو طالب نے جواب دیا تو نے خواب دیکھا ہوگا، تو نے خواب دیکھا ہوگا۔ چچی نے کیا کہا؟ نہیں، بات صحیح ہے، اچھی سوچ رکھو۔ یہ بات کہی چچی نے فاطمہ صدیقہ نے۔ حضور یہ باتیں سب جانتے تھے، تو حضور اس کی قبر میں سوئے اور زندگی میں آخر تک تذکرہ کرتے تھے۔ سوچ اس کی اچھی، سوچ میں ملاوٹ نہیں، تم جاؤ، تم جا کر بات کرو۔ اب ابو طالب پہنچے خدیجہ کے پاس، اور خدیجہ کے پاس جا کر کہا میں نے ایسا ایسا سنا ہے، تم نے بات رکھی ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو فرمایا ہاں صحیح ہے، میں نے رکھی ہے بات، لیکن تم تو بڑے خاندان کی ہو، ہمارے پاس تو مکان بھی نہیں، نہ بندہ نہ پرندہ۔ بھائی ہمارے پاس تو نہ بندہ نہ پرندہ نہ در نہ مکان، کچھ بھی نہیں، مل گئی تو روزی، نہ ملی تو روزہ، یہ معاملہ چل رہا ہے، کچھ بھی ہمارے گھر میں نہیں ہے، جو کچھ ملا آپ کے حوالے سے ہی ملا۔ فرمایا کہ نہیں آپ فکر نہ کرو، میں نے بات رکھی ہے۔ تو ابو طالب نے کہا مجھے ایک بات کا جواب دو، تمہارے باپ کو کیسے خوش کرو گی تم؟ ورقہ ابن نوفل تمہارے جو خاص لوگ ہیں ان کو کیسے خوش کرو گی تم؟ تمہارا خاندان بڑا خاندان ہے۔ تو خدیجہ نے کہا فکر نہ کرو تم، میرا معمول ہے روزانہ میرے والد کو ایک شراب کی بوتل پلاتی ہوں، لیکن جب مجھے کوئی اہم کام کرنا ہوتا ہے تو 2 بوتلیں پلاتی ہوں۔ جس دن نکاح والی بات ہوگی اس دن 2 شراب کی بوتلیں پلا دوں گی، تو جتنے بھی چیک پر سگنیچر کرنے ہوں گے وہ کر دیں گے، جو کام کرانا ہوگا وہ اوکے اوکے اوکے، منع نہیں کریں گے۔ یہ پھر جو ہے خدیجہ نے، یار اب قصے تو بڑے لمبے ہیں، کیسے کیا ہوا کیا نہیں ہوا، ایک بات کہہ کر بات ختم کرو، سوچ، اپنی سوچ اچھی رکھو، اچھے اثرات مرتب ہوں گے، سوچ خراب ہوگی خراب اثرات مرتب ہوں گے۔ جب نکاح ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو گئے شب زفاف میں، تو حضرت خدیجہ نے اپنی سوچ بتائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمایا دیکھو میرا آپ کے ساتھ نکاح ہو گیا، میں آپ کی بیوی بن گئی، آپ میرے شوہر ہیں، بس ایک بات سے میں آپ سے درخواست کرتی ہوں، آپ کی پیشانی پر مجھے نبوت کا نور ٹپکتے ہوئے محسوس ہو رہا ہے۔ ایک زمانہ آئے گا کہ اللہ آپ کو نبی بنائے گا، جب اللہ آپ کو نبی بنائے اس وقت مجھے طلاق مت دے دے۔ ایک زمانہ آئے گا آپ نبی بنیں گے۔ حضور بتا رہے تھے، میں تو سوچ رہا تھا کہ کیا کہہ رہی ہے، ابھی نبوت ملنے میں 15 سال باقی ہے، اور یہ یقین کے ساتھ کہہ رہی تھی کہ آپ کی پیشانی پر مجھے نبوت کا نور ٹپکتے ہوئے محسوس ہوتا ہے۔ ایک زمانہ آئے گا اللہ آپ کو نبی بنائے گا، جب نبی اللہ آپ کو بنائے مجھے اپنے حرم سے نکال مت دینا۔ اس پر حضور بہت روئے۔ آپ فرماتے تھے 25 سال کی عمر میں تو آیتوں میں سب چیزیں یاد رہتی ہیں، میں بہت رویا اور میں نے کہا میں بے غیرت آدمی نہیں ہوں۔ یہ تذکرے حضور خود کرتے تھے، اس لیے اس پر بات ختم کرتا ہوں۔ اچھی سوچ اچھے اثرات، بری سوچ برے اثرات، اچھی سوچ اپنے اندر پیدا کرو، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔